ڈیر غازی خال کے غیور مسلمانوں، یہ تو ہمیں ہی خیال نہیں آتا، ورنہ میرے عزیزوں کائنات کا نبی ہے، نبیوں کا نبی، خدا کا بھی پیغمبر ہے، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، پھول پھول کی خوشبوؤں کا نبی، کلیوں کا نبی، پہاڑوں کا نبی، جنات کا نبی، عرش والوں کا نبی، فرش والوں کا نبی، سارے نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کے گھر میں اس کے بستر پر آنے والی کوئی عام عورت نہیں ہے، وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کائنات کے اندر اما حوا سے لے کر اما عائشہ تک کسی عورت کو یہ اعزاز نہیں ملا جو اما عائشہ کو اعزاز ملا۔ سب سے پہلا اعزاز یہ ملا، سیدہ عائشہ کے حجرے کو جنت کا مکان بنا دیا گیا۔ مائی حوا سے لے کر مائی خدیجہ، ماں مریم، آسیہ کو یہ مقام نہیں ملا جو سیدہ عائشہ کے کچے سے مکان کو مقام مل گیا۔ دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے، اما حوا سے لے کر حضرت آدم سے لے کر کسی نبی نے کسی عورت کی گود میں سر رکھ کر جان نہیں دی، یہ اعزاز بھی اما عائشہ کو ملا۔ آخری وقت آیا، سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سر مبارک اما عائشہ کے سینے پہ تھا، جبرائیل سامنے کھڑا رو رہا تھا، جبرائیل کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ جبرائیل آج تیرے پہ کیوں رونا آیا؟ جبرائیل تیری آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، تو روح الامین ہے۔ اللہ اکبر، تیری آنکھ میں آنسو آ گئے۔ جبرائیل بھی رو کے سنانے لگے، کملی والے اگر آپ آج دنیا سے چلے گئے تو اللہ کی عزت کی قسم ہے آج کے بعد جبرائیل بھی کبھی زمین پہ نہیں آئے گا۔ یہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو اعزاز ملا کہ رحمت والے نبی نے عائشہ کی گود کا انتخاب کیا۔ تیسرا اعزاز اما عائشہ رضی اللہ عنہ کو ملا، وہ اعزاز کیا ہے؟ مائی حوا، ماں مریم، ماں آسیہ، مائی خدیجہ، ماں ام سلمہ، مائی جویریہ، مائی ماریہ قبطیہ، مائی زینب رضی اللہ تعالی عنہ، مائی ام حبیبہ، مائی سودا۔ کسی عورت کو، مائی حفصہ، کسی عورت کو یہ مقام نہیں ملا سوائے سیدہ عائشہ کے۔ آپ کے گھچے سے کمرے کو، آپ کے گھچے سے مکان کو یہ مقام ملا جب رحمت والے نبی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قیامت کی صبح تک اما عائشہ کے حجرے میں قیام ہو گیا۔ 70,000 فرشتہ صبح، 70,000 فرشتہ روزانہ شام کو اللہ کا سلام اسی حجرے میں لے کے آتا ہے۔ اس مائی کا کیا مقام ہوگا، اس مائی کا کیا اعزاز ہوگا جس کا نکاح عرش معلیٰ پہ کرا دیا گیا۔ کتنی مقدروں والی مائی ہے، اور جس کی تصویر کو جبرائیل علیہ السلام کتنے پردوں میں چھپا کر امام الانبیاء کے سامنے لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کسی کے لیے لڑکی باپ پسند کرے گا، رشتہ دار پسند کریں گے، کسی کے لیے رشتہ گھر والے پسند کریں گے، اور شانوں والا نبی صدیق کے گھرانے کو اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ اس کی بیٹی کا تیرے ساتھ رشتہ اللہ پاک نے خود پسند کر لیا ہے۔ یہ وہی صدیقہ کائنات ہے جو نبی کے بستر پہ آ کے بیٹھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ نکاح تو بڑے نبیوں کے ہوئے، نکاح تو بڑے پیغمبروں کے ہوئے، آج تیرے میرے نکاح کی خاصیت نہ بتلا دوں، آج تیرے میرے نکاح کی خاص بات نہ بتلا دوں۔ اے عائشہ جب دولہن بن کے تو میرے بستر پہ آ کے بیٹھی، اس نکاح کی خوشی میں پروردگار عالم نے 40 دن تک جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا اور 40 دن تک آج جنت کے دروازوں کو کھول دیا۔ کون؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
وہ لوگوں مدینے میں انگلی اٹھی، اللہ اکبر، پاکیزگی کی گواہی خود عرش معلیٰ پہ دی گئی ہے۔ فرمایا تیری گھر والی کا دامن نور ہے، پاکیزگی نور ہے، اور جس قرآن کے اندر اور جس سورت کے اندر میں اس کی پاکیزگی بیان کروں گا، اس سورت کا نام ہی نور رکھ دیا ہے۔ اتنی عزت والی مائی ہو اور اس کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس بیٹھی ہے، مائی فاطمہ الزہرا بھی پتہ نہیں کون سے موڈ میں تھی، کہنے لگی اماں جان میں کتنی مقدروں والی، میرا گھر والا علی المرتضیٰ، میرا بیٹا حسن مجتبی، اللہ اکبر، میری اماں خدیجہ الکبریٰ، اور میرا ابا محمد الرسول اللہ۔ میرے بارے میں خدا کا قرآن آیا، میرے دروازے پہ جو دولہا آیا، جبرائیل علیہ السلام نے اس دولہے کی سفارش کی ہے امام الانبیاء محبوب کبریا کے پاس۔ جب صحابہ اکرام نے حضرت علی کو بھیج دیا، جاؤ علی حضور سے بیٹی کا رشتہ مانگ کے آؤ، حضرت علی آ کے کھڑے ہو گئے، کملی والے میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھو، مجھے اپنا بچہ بنا لو، مجھے اپنے گھر کا فرد بنا لو۔ اللہ اکبر، رحمت والے نبی نے فرمایا علی انتظار کرو، کہاں چلے ہو؟ بیٹی فاطمہ سے پوچھ کے آؤں گا، جو وہ مشورہ دے گی وہی آ کے بات کر دوں گا۔ بچیوں کا معاملہ بڑا نازک ہوا کرتا ہے، بچیوں کے معاملے میں کبھی سوچ لیا کرو۔ بچی کو عالمہ بنایا، بچی کو قاریہ بنایا، بچی کو حافظہ بنایا، بچی کو تم نے اپنے گھر میں تہجد گزار بنایا، شادی ایسے کے ساتھ کر دی جس نے زندگی میں کبھی جمعہ ہی نہ پڑھا ہو۔ پھر ایمانداری سے بتاؤ، گھر کی بات عدالتوں میں آئے گی، اس شادی میں طلاق تو ہوگی، گھر کے اندر پیار نہیں ہوگا۔ لڑکی کو بھی یہ پاس کرایا، لڑکے نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ اس گاڑی کے پہیے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ او لوگوں، جب شادی کرتے ہو بیٹے کی چوائس کا، بیٹے کی مزاج کا خیال کرتے ہو، کہتے تو بتا کہاں رشتہ کرنا ہے، خاندان میں پسند ہے یا تجھے خاندان کے باہر پسند ہے؟ بیٹیاں حیا والی ہوتی ہیں، ماں باپ جتنی مرتبہ پوچھ لیں، لیکن میرے عزیزوں بیٹیاں بتائیں گی نہیں، کہیں گی ابا جان جہاں آپ چاہو کر دو۔ لیکن میرے عزیزوں بیٹی کی سہیلی سے ماں سہیلی بن جائے، بہن سہیلی بن جائے، یہ تو بات ہی رہ گئی، اب تو سہیلی موبائل ہے۔ جب سے یہ نحوست ہمارے گھروں میں آئی، ماں باپ کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیا، بہن بھائیوں نے بیٹھ کے ہنسنا چھوڑ دیا، ہر کوئی اپنے کمرے میں۔ لعنت کا اینٹینا تیرے میرے سامنے موجود ہے، لعنت کا اڈا ہے۔ او لوگوں، مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون خبریں سنتا ہے، کون قرآن سنتا ہے، کون نعتیں سنتا ہے؟ ادھر پہلی تلاوت آئے گی، دوسرا نعت آئے گی، تیسری اگر بٹن دباؤ تو زنا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ یہ قرآن اسلام کی عزت ہو رہی ہے کہ توہین ہو رہی ہے؟ ہر کوئی اپنے بارے میں سوچ لے، رات کو پیکج کرا کے یوں کر کے بٹن آن کرتا ہے، اور لوگوں قاری آئے گا ڈیلیٹ کر دے گا، یوں انگوٹھے سے کلک کر کے اوپر کر دے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، جہاں گھر کا جھگڑا نظر آئے گا، ہجڑے ناچتے نظر آئیں گے، اسٹیج ڈرامے پر ماں بیٹیوں کا مذاق اڑاتے نظر آئیں گے، عورت کپڑوں سے باہر تمہیں ناچتی نظر آئے گی، اس کے آگے نظر ٹکے گی۔ مجھے ایمانداری سے بتا تیرے گھر کے اندر رات کو خدا کی رحمت کہاں سے برسے گی؟ جتنا زنا کرنے کا گناہ اتنا زنا دیکھنے کا بھی گناہ ہے۔ سارا دل ساری رات اپنی بچیوں کو تو کہتے ہو خبردار کھڑکی میں کھڑی نہ ہوئی ہو، اپنی کو تو کہتے خبردار پردے میں رہی ہو، اگر میں تجھے دیکھ لیا غیرت کے نام پہ تیرے سینے میں گولی اتار دوں گا۔ اور بیٹی باہر آئے، تیری غیرت کو جوش آ جاتا ہے، اور تو کسی کے گھر میں پیسے دے کے عزت لوٹ کے آئے، تیری غیرت کہاں چلی جاتی ہے؟